چھوٹی سی بچی جسے بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا، اتنا غصہ کہ جب وہ غصے میں ہوتی تو بعض اوقات برتن اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتی اور توڑ دیتی۔ اس وجہ سے اس بچی کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بچی کو ہر طرح سے سمجھا بجھا کر تھک چکے تھے، لیکن اس بچی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن اس بچی کی ماں نے یہ بات اس بچی کی ٹیوشن ٹیچر کو بتا دی کہ میری بچی بہت غصہ کرتی ہے۔ تو ٹیوشن ٹیچر نے اس بچی کی ماں سے کہا، آپ پریشان مت ہوں، آنے والے وقت میں اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس بچی کی ماں کو کچھ سمجھ نہ آیا اور سوچا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو پھر روز کی طرح اس بچی کی ٹیچر اس کو پڑھانے کے لیے آئی اور بولی کہ بیٹا آج سے ہم ایک گیم کھیلیں گے۔ اور وہ گیم کھیلنے کے لیے وہ بچی کو اپنے گھر کے پیچھے لے گئی اور بولی، گیم یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے گا تو تم اس دیوار میں ایک کیل آ کر گاڑ دیا کرنا۔ تو بچی بولی کہ ٹیچر اس سے کیا ہوگا؟ تو ٹیچر بولی کہ یہ ایک گیم ہے، اس گیم کا پرائز ہمیں گیم ختم ہونے کے بعد ملے گا، بس جیسے میں تمہیں کہتی ہوں تم بس ویسے ہی کرو۔ اور اس طرح اب اس بچی کو جب بھی غصہ آتا تو وہ گھر کے پیچھے جاتی اور کیل دیوار میں گاڑ دیتی تھی۔ پہلے ہی دن اس لڑکی نے 21 کیلیں اپنے غصے کی وجہ سے دیوار میں گاڑی تھی، کیونکہ اسے دن میں 21 دفعہ غصہ آیا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ اس بچی کے لیے یہ تھا کہ اسے وہ کیل گاڑنے کے لیے گھر کے پیچھے دیوار کے پاس جانا پڑتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ جتنی محنت میں کیلیں گاڑنے کے لیے کرتی ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا غصہ ہی ختم کر دوں اور مجھے بار بار کیلیں گاڑنے کے لیے گھر کے پیچھے دیوار کے پاس نہ جانا پڑے۔ اس طرح اگلے دن 21 کی جگہ اس لڑکی نے 15 کیلیں دیوار میں گاڑی، اور اس سے اگلے دن 10 کیلیں، اور اس سے اگلے دن 5، اور ایک دن آیا اس نے دیوار میں ایک بھی کیل نہیں گاڑی تھی۔ تو وہ بچی یہ بات بتانے کے لیے اپنی ٹیچر کے پاس چلی گئی، خوشی سے کہ آج اسے ایک بار بھی غصہ نہیں آیا اور اس نے ایک کیل بھی دیوار پر نہیں گاڑی۔ پھر ٹیچر نے اس بچی کو شاباشی دی اور اس بچی کے ساتھ جا کر اس دیوار کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور ٹیچر بولی کہ گیم ابھی ختم نہیں ہوئی، اب تمہیں ایسا کرنا ہے کہ جس دن تمہیں ایک دفعہ بھی غصہ نہ آئے تو تم اس دیوار کے پاس آنا اور ان میں سے ایک کیل کو اکھاڑ کر پھینک دینا جو کہ تم نے کیلیں اپنے غصے کی وجہ سے لگائی ہیں۔ تو بچی نے ایسے ہی کیا۔ جب بھی بچی کو غصہ نہ آتا تو بچی اس دن آ کر اس دیوار میں سے ایک کیل نکال کر پھینک دیتی، لیکن کیلیں بہت زیادہ تھیں، اس لیے ساری کیلیں اکھاڑنے میں 1 مہینے سے بھی زیادہ کا وقت لگ گیا تھا۔ اور ایک دن آیا کہ اس دیوار میں ایک بھی کیل نہیں تھی، اور وہ بچی خوشی خوشی اپنی ٹیچر کے پاس گئی اور بتایا کہ آج اس دیوار میں ایک بھی کیل نہیں ہے، سب کیلیں ختم ہو گئی ہیں۔ پھر اس کی ٹیچر اس دیوار کے پاس گئی اور دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی کیل نہیں تھی۔ تو ٹیچر نے ایک چاکلیٹ نکال کر اس بچی کو دی اور بولی کہ آپ نے یہ گیم جیت لی ہے اور یہ آپ کا انعام ہے، اور بچی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اور پھر اس ٹیچر نے اس بچی سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس دیوار میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو بچی بولی کہ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ٹیچر نے بولا کہ دھیان سے دیکھو کہ شاید تمہیں نظر آ جائے۔ تو وہ بولی ہاں، اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جو کیلیں میں نے دیوار میں گاڑی تھی ان کے نشانات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب یہ سب بچی نے دیکھ لیا تو ٹیچر نے پھر اس بچی سے کہا کہ جیسے تم اس دیوار میں کیلیں تو گاڑ سکتی ہو اور پھر ان کو نکال بھی سکتی ہو، لیکن ان کے جو نشانات باقی بچتے ہیں تم ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ بالکل جب تم کسی انسان پر یا اپنے ماں باپ پر غصہ کرتی ہو تو ان کے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے، ان کے دل پر بھی زخم آتا ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے، اور وہاں ان کے دل پر اسی کیل کی طرح ایک نشان پڑ جاتا ہے۔ تو اس نشان کو تم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی، چاہے تم اس سے جتنا بھی معافی مانگ لو، وہ معاف تو کر دیں گے لیکن وہ نشان کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ بچی یہ سن کر رونے لگی
اور بھاگتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی اور بولی کہ آج کے بعد وہ غصہ کبھی بھی نہیں کرے گی، اور اب اس بچی نے غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ معزز آواز کی دنیا کے دوستوں، آج کل بہادر انسان صرف اور صرف اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو غصے کا تیز ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ غصے میں کی ہوئی باتیں اس کہانی میں کیل کی طرح دل پر زخم دیتی ہیں۔ زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن ان کے نشانات ہمیشہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی سٹوری ہماری اچھی لگی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔